ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک تذکرہ کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت: اللہ پاک کے پیارے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات کو مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی غریب نوازیاں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خدمت خلق سوشل ویلفیئر عظیم نے کی ہے، ماشاء اللہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے دوسروں کے کام آنے والے، دکھ بانٹنے والے، مسکینوں، غریبوں، فقیروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے، ان کی دلجوئی کرنے والے تھے۔ بعض مورخین یعنی علم تاریخ کے ماہرین نے لکھا ہے کہ بچپن میں جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دودھ پینے کی عمر میں تھے، ایک روز آپ والدہ محترمہ کی گود میں دودھ نوش فرما رہے تھے، اتنے میں ایک غریب عورت آئی۔ اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا جو بھوک کے سبب زارو قطار رو رہا تھا۔ بچے کو روتا دیکھ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے عورت کو کہا، تمہارا بچہ بھوکا ہے، اسے دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ یہ سن کر دکھیاری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، درد بھری آہ بھر کر بولی، اے سیدہ، میں غریب ہوں، گھر میں فاقے ہیں، کئی دن سے ایک لقمہ بھی حلق سے نہیں اترا، اس لیے بچہ دودھ سے محروم ہے۔ اتنا سننا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ننھی ننھی انگلی سے بچے کی طرف اشارہ کیا، گویا والدہ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ آپ ننھے بچے کو دودھ پلا دیجئے۔ والدہ محترمہ اشارہ سمجھ گئیں، چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر آپ کی والدہ محترمہ نے اس بچے کو گود میں لیا اور دودھ پلایا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بچے کو دودھ پیتا دیکھ کر خوب مسکرائے اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بچپن شریف میں اپنے ہم عمر بچوں کو گھر بلاتے اور انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ آپ کے بچپن شریف ہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، صبح کے وقت لوگ نئے کپڑے پہنے خوشی خوشی نماز عید کے لیے عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نیا اور قیمتی لباس پہنا اور عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دردناک منظر دیکھا۔ راستے کے کنارے پر ایک بچہ کھڑا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، اس کے پرانے کپڑے، غربت زدہ حال اور چہرے پر اداسی و غم دیکھ کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دل بھر آیا۔ آپ ہاتھ پکڑ کر بچے کو گھر لائے، اپنا قیمتی لباس اتار کر غریب بچے کو پہنایا، خود پرانے کپڑے پہنے اور اس غریب کو ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف چلے گئے۔ خدمت خلق کی فضیلت: اے عاشقان اولیاء، اے عاشقان غریب نواز، دیکھا آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کیسے غریب نواز تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی غریبوں کی مدد کرنے، ان کے دکھ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، جو کسی غمگین کی مدد کرے اللہ پاک اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھتا ہے، ان میں سے ایک مغفرت سے اس کے تمام کام درست ہو جاتے ہیں اور بقیہ 72 مغفرتیں روز قیامت اس کے درجات ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عائشہ، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں اپنے قریب رکھو، اللہ پاک روز قیامت تمہیں اپنے قرب سے نوازے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے غریبوں کا ساتھ نہ چھوڑا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غریبوں کی دل جوئی کے لیے ان کے پاس بیٹھنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، آپ کے پاس غریب و مسکین لوگ بیٹھتے ہیں، انہیں اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بات مانیں۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں۔ اللہ پاک نے اسے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے، وما أنا بطارد المؤمنين۔ تفسیر سراۃ الجنان میں اس آیت کے تحت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا غریبوں فقیروں کے ساتھ بیٹھنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ غریب مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے، ان کی دل جوئی کرے اور ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات کرنے کی بھی کوشش کرے۔ غریب پروری سنت مصطفیٰ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم غریبوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مسکینوں کی عیادت یعنی تیمارداری فرماتے، فقیروں کے پاس بیٹھتے اور کوئی غلام بھی دعوت دیتا تو اسے قبول فرما لیتے تھے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کسی محتاج کو دیکھتے تو اپنا کھانا پینا تک اٹھا کر اسے عطا فرما دیتے، حالانکہ آپ کو خود بھی اس کی ضرورت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عطائیں مختلف قسم کی ہوتی تھی، کسی کو تحفہ دیتے، کسی سے قرض کا بوجھ اتار دیتے، کسی کو صدقہ عطا کرتے، کبھی کپڑا خریدتے، اس کی قیمت ادا کرتے اور وہی کپڑا جس سے خریدا تھا اسے عطا فرما دیتے، کبھی قرض لیتے اور اپنی طرف سے اس کی مقدار سے زیادہ عطا فرما دیتے۔ اس شرط پر قرضہ دینا کہ واپسی پر زیادہ دینے ہوں گے یہ ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی قرضہ لے اور قرضہ دینے والا اس کو زیادہ دینے کا بھی نہ کہے، پھر اگر لینے والا اپنی خوشی سے زیادہ دے دے تو یہ جائز ہے۔ کبھی تحفہ قبول فرماتے تو اس سے کئی گنا زیادہ انعام عطا فرما دیتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی غریبوں کی مدد کرنے، ان کے دکھ بانٹنے، ان کی مشکلات حل کرنے، ان کے ساتھ شریک غم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا سفر مبارک۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ راہ خدا میں مختلف شہروں کا سفر کرتے کرتے بغداد پہنچے۔ یہاں آپ نے کئی مہینے قیام فرمایا۔ بغداد میں 7 آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے رہتے تھے۔ یہ اپنے عقیدے کے مطابق آگ کی پوجا کرنے میں بہت محنت و مشقت سے کام لیتے تھے۔ ایک دن یہ 7 خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں آتا دیکھ کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر جلالی نگاہ ڈالی۔ یہ نگاہ خواجہ کی تاب نہ لا سکے، ان کے رنگ زرد پڑ گئے اور ہاتھ پیر تھر تھر کانپنے لگے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، اے بے دینو، تم اللہ پاک کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرتے ہو۔ بولے، حضور قیامت کے دن ہمیں آگ نہ جلائے اس لیے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آگ صرف اسے نہیں جلائے گی جو آگ کو پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، آپ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، آئیے تجربہ کر لیتے ہیں، اگر آگ نے آپ کو نہ جلایا تو ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان ولایت جوش میں آئی۔ فرمایا، اللہ اللہ، آگ تو معین الدین کا جوتا بھی نہیں جلا سکتی۔ سامنے ہی آگ موجود تھی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا مبارک اتارا اور آگ میں ڈال دیا اور فرمایا، اے آگ، معین الدین کا جوتا مت جلانا۔ فرمان خواجہ سنتے ہی آگ نے حکم کی تعمیل کی اور اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھ کر آگ کی پوجا کرنے والوں کے دل روشن ہو گئے، دل میں نور ایمان جگمگا اٹھا اور وہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔
خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنی صحبت و خدمت سے نوازا۔ سبحان اللہ! خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا فیضان دیکھیے۔ اللہ پاک نے ان سات کے ساتھ کو ولایت کے بلند درجے پر فائز فرمایا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی ہجری کی بڑی بلند رتبہ شخصیت ہیں۔ آپ 537 ہجری کو سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام پاک حسن اور معین الدین، غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی، عطائے رسول وغیرہ مشہور القاب ہیں۔ الحمدللہ ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید زادے ہیں۔ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ عنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ماشاء اللہ! خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم دین کے بہت شیدائی تھے۔ آپ کی عمر 15 سال تھی جب والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں آپ کو ایک باغ اور ایک پن چکی، وہ چکی جو پانی کی قوت سے حرکت کرے اور آٹا وغیرہ پیسے، ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باغ بیچ دیا، پن چکی بھی فروخت کی اور باقی جو ساز و سامان تھا سارا بیچا۔ اس کی قیمت فقیروں مسکینوں پر صدقہ کی اور راہ علم دین کے مسافر بن گئے۔ پہلے آپ سمرقند گئے، وہاں قرآن کریم حفظ کیا اور مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے علم دین سیکھا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے جیسے علم سیکھتے تھے، علم کی پیاس مزید بڑھتی تھی۔ چنانچہ سمرقند میں علم سیکھ کر آپ بخارا تشریف لائے اور یہاں کے مشہور عالم دین شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ کم و بیش 5 سال کے مختصر عرصے میں آپ نے اس وقت کے رائج علوم سیکھ کر فراغت حاصل کی۔ ظاہری علوم سیکھ لینے کے بعد آپ باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے لیے ایران کے علاقے ہارون پہنچے، جہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور تقریباً 20 سال تک پیر صاحب کی خدمت میں حاضر رہے۔ 545 ہجری سے لے کر 622 ہجری تک 77 سال کا اکثر حصہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سفر میں گزارا۔ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، خراسان، سمرقند، بخارا، عراق، ہارون، بغداد، کرمان، ہمدان، تبریز، استراباد، خرقان، ہرات، غزنی، رے، بدخشاں، دمشق، جیلان، اصفہان، ملتان، لاہور، دہلی اور اجمیر وغیرہ مختلف شہروں میں گئے۔ وہاں موجود بزرگان دین اولیاء کرام کی خدمت میں حاضری دی، کہیں علم و معرفت کا فیضان تقسیم کیا، کسی سے علم ظاہر و باطن سیکھنے میں مصروف رہے۔ تقریباً 5 ماہ تک آپ بغداد شریف میں پیروں کے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی یعنی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر رہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین کے بڑے خدمت گزار تھے۔ آپ نے کم و بیش 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ 96 سال دنیا میں تشریف فرما رہے۔ 6 رجب 633 ہجری بروز پیر شریف صبح فجر کے وقت مریدین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد تشریف لائیں گے، نماز فجر پڑھائیں گے، مگر حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہ آنا تھا، نہ آئے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حجرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو غم کا سمندر امنڈ آیا۔ حضور خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما چکے تھے۔ دیکھنے والوں نے یہ ایمان افروز منظر آنکھوں سے دیکھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی پیشانی پر لکھا تھا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، اللہ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہند کے مشہور شہر اجمیر صوبہ راجستھان شمالی ہند میں ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مریدین کے لیے بخشش کی بشارت۔ 583 ہجری کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور حرم پاک میں مصروف عبادت رہے۔ ایک دن آپ عبادت کر رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہم تجھ سے خوش ہوئے اور تجھے بخش دیا، تجھے اپنے قرب میں عزت کی جگہ عطا کی،
آج جو چاہو سوال کرو، تمہاری آرزو پوری کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کے جذبے سے لبریز ہو کر عاجزی کے ساتھ عرض کیا، مولا، ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہوگی کہ تو نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اس کے بعد اگر میری کوئی خواہش ہے تو صرف یہ کہ میرے مریدوں کو بخش دے۔ ارشاد ہوا، معین الدین، تمہاری آرزو مبارک ہو، قیامت تک جو بھی تیرے سلسلے میں منسلک ہوگا اسے بخش دیا جائے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند یعنی ہند کے بادشاہ ہیں، اور یہ سلطانی یعنی بادشاہی مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے عطا کی۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مالک دو جہاں شاہ زمین و آسمان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دربار عالی میں حاضر تھے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف سے بشارت ملی، معین الدین، تم ہمارے دین کے لیے معین یعنی مددگار ہو، ہم نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام کو رونق ملے گی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں، الحمدللہ ہند خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دارالسلطنت ہے۔ ہر دور میں امیر و غریب، نیک و بد، عالم و جاہل، حاکم و محکوم، شاہ و گدا، سب کے لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ دل کی تسکین اور روح کی کشش کا گہوارہ رہا ہے۔ مسلم بادشاہوں سے لے کر برطانوی حکمرانوں تک سب نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے سامنے عقیدت سے گردن جھکائی ہے۔ 1902 کی بات ہے، بر صغیر پاک و ہند پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے لارڈ کرزن ہند کا وائس رائے تھا۔ یہ ایک روز اجمیر شریف حاضر ہوا۔ دربار خواجہ پر اس نے عجیب منظر دیکھا۔ امیر و غریب، شاہ و گدا سب بارگاہ خواجہ میں عقیدت سے گردن جھکائے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اس نے اپنی حکومت کو خط لکھا اور اس میں تاریخی جملہ کہا، لکھا، میں نے ہند میں ایک قبر کو شہنشاہی کرتے دیکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔